اس کے بعد مہر نبوت کا ہم سبق پڑھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ تھی ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ایک سیدہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ عمر فاروق کو کون نہیں جانتا، ہر شخص جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان جانتے ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی آپ کے طریقوں کو اپنا کر آج ترقی کر چکے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو مانگ کر اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاصل کیا۔ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ سیدہ حفصہ نے حبشہ کی طرف اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہجرت کی تھی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان کا شوہر غزوہ احد میں زخمی ہوا اور انہیں زخموں سے فوت ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے 3 ہجری میں شادی کر لی۔ یہ اللہ کی بندی عبادت گزار بھی حد درجہ کی تھی۔ سیدہ حفصہ بڑی عبادت گزار تھی۔ 45 ہجری میں انتقال ہوا سیدہ حفصہ کا، یعنی سیدہ عائشہ سے پہلے ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ کا مختصر حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان سے 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ ہے۔ ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے پھر عبیدہ بن حارث سے ہوا۔ پہلا نکاح طفیل بن حارث سے، اس کے بعد دوسرا نکاح جو ہوا وہ عبیدہ بن حارث سے۔ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچیرے بھائی تھے۔ حقیقی چچیرے بھائی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں کے بیٹے تھے۔ ایک طفیل بن حارث، حارث آپ کا چچا تھا، اور دوسرا عبیدہ بن حارث، یہ دونوں بھائی تھے، حارث کے بیٹے تھے۔ تیسرا نکاح عبداللہ بن جحش سے ہوا تھا۔ عبداللہ بن جحش سے تیسرا نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ کا ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی ذات تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جو پہلے جو آپ کے شوہر تھے سیدہ زینب کے، وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات تھے، بھائی۔ اور جو تیسرا جو نکاح ہوا تھا عبداللہ بن جحش سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو ذات بھائی تھے۔ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا، یعنی ایک ہی سال میں آپ نے سیدہ حفصہ سے نکاح کیا تھا اور اسی سال میں سیدہ زینب سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ وہ نکاح کے بعد صرف 3 مہینے زندہ رہیں۔ یہ بی بی غریبوں کی اتنی مدد اور پرورش کیا کرتی تھی کہ ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا، آپ کے نکاح کے بعد وہ 3 مہینے زندہ رہی اور 3 مہینوں کے بعد جو ہے دار فانی سے کوچ کر گئی، فوت ہو چکی۔ تو یہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر حال تھا۔ 4 ہجری میں شہادت پائی انہوں نے، سیدہ زینب نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ، ان کو لقب دیا جاتا تھا ام المساکین۔ ام المساکین کا لقب ان کو ملا تھا، یعنی مسکینوں کی ماں، مسکینوں کی داد رسی کرنے والی، بہت زیادہ مسکینوں کی مدد کرتی تھی سیدہ زینب بنت خزیمہ، اس لیے ان کو ام المساکین کہا گیا تھا۔ نکاح سے پہلے بھی یہی مشہور تھا ان کے بارے میں، ام المساکین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے مختلف جو ہے القاب تھے۔ تو ام المساکین سیدہ زینب، جن کے 2 نکاح پہلے، 3 نکاح ہو چکے تھے، 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی تھے حارث کے بیٹے، ان سے ہوئے، اور ایک نکاح بعد میں عبداللہ بن جحش سے ہوا، وہ بھی شہید ہو چکے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے 3 ہجری میں نکاح کیا، اور نکاح کے 3 مہینے بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ تو ام المؤمنین فوت ہو چکی، یعنی آپ بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مہینے بعد فوت ہو چکی تھی 4 ہجری کے اندر۔ یہ مختصر 2 ازواج کا حال جو ہے ہم نے بیان کیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھیں، مومنین کی مائیں تھیں۔ تو یہ سیرت نبی کے حوالے سے کتاب مہر نبوت، اس کا بھی سبق ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سب اسباق کو ہمیں دل جمی کے ساتھ پڑھنے، محنت کرنے اور مستقل مزاجی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔